بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آفیشیل چینل وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹ۔ میری یہ ویڈیو ان تمام تر طلباء اور طالبات کے لیے جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم زندگی میں بہت ساری اسٹرگل کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کے حود کچھ معاوضہ نہیں ملتا۔ تو میرے بھائی، آپ سے ہم بلانا ریکویسٹ ہے کہ زندگی نام جو ہے وہ چیلنج کا ہے۔ زندگی نام ہے ٹرائی اگین کرنے کا، یعنی کہ کوشش کرنے کا نام زندگی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ دو دفعہ ٹرائی کیا اور اس کے بعد چھوڑ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کامیابی جو ہے وہ بار بار کوشش کرنے سے آتی ہے۔ ایک ہی دفعہ میں کامیابی آج تک کسی کو بھی نہیں ملی۔ آپ اپنی زندگی کو ہی لے لیجئے، کیا آپ ایک ہی دفعہ میں جوان ہو گئے؟ کیا آپ ایک ہی دفعہ میں جاب کے قابل ہو گئے؟ کیا آپ ایک ہی دفعہ میں بڑھاپے کی حالت میں چلے گئے؟ نہیں نا، آپ کو بڑھاپے تک پہنچنے کے لیے ان تمام تر پروسیس سے گزرنا پڑا، تب آپ بڑھاپے۔ اب بیٹی کے سامنے دو مشکلات منظر عام پر آئیں۔ پہلی یہ کہ ان کا روزگار جو تھا وہ سٹاپ ہو گیا۔ دوسری یہ کہ اس کی سٹڈی جو تھی اب اس مقام پر تھی کہ جس پر چل کر اس نے اپنی منزل کے پر پہنچنا تھا، یعنی کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو اعلیٰ تعلیم کے درمیان پل کا کام کرتی ہے۔ اب جب کہ پل ہی گر جائے تو پھر آپ ندی یا دریا کو کیسے پار کر سکتے ہیں؟ خیر، اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا، ہمت کو بڑھایا۔ ماں اور بیٹی دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بزنس کو سٹاپ نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے مزید ترقی دیں گے اور اپنے والد کا علاج بھی کروائیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو بھی بہتر طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ خیر، ہوا کچھ یوں کہ ماں سارا دن محلے میں سے لوگوں کے گھروں سے کپڑے اکٹھے کرتی اور بیٹی کالج چلی جاتی۔ کالج پڑھ کے جب واپس گھر آتی تو کھانا کھانے کے بعد وہ سو جاتی۔ سونے کے بعد وہ تقریباً 4 بجے اٹھتی، 4 یا 5 بجے اٹھتی۔ 4 5 بجے اٹھ کر بیٹی جتنے کپڑے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے دھونے کے لیے مشین میں ڈال دیتی، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ کپڑے واش کرنے کے بعد فری ہوتی تو وہ ساتھ ہی اپنی بک لے کر پڑھنا شروع کر دیتی، اور تقریباً وہ صبح تک پڑھتی رہتی، اور اس کے بعد پھر اسی طرح معمول کے مطابق وہ کالج چلی جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی نے FSC جو ہے وہ فرسٹ ڈویژن میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد اب BSc میں بیٹی نے ایڈمیشن لیا، لیکن کام معمول کا ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر دیکھیے، آج ہم اپنے ایک ڈریس جو ہوتا ہے، یونیفارم ہوتا ہے اپنے کالج کا، وہ دھونے کے لیے بیزار ہوتے ہیں۔ اس بیٹی کو دیکھیے کہ جو اپنے یونیفارم کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پتہ نہیں کتنے کپڑے دھوتی ہے ہر روز، لیکن اپنی اسٹڈی کو مقدم رکھتی ہے۔ اس کی نگاہ اخبار پر پڑی اور اس نے اس خبر کو اٹھایا اور اسے ریڈ کرنا شروع کیا، تو اچانک اس نے ایک پیج پر دیکھا کہ ٹیچر کی جابس آئی ہوئی ہیں PPSC کے تھرو۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے PPSC کے امتحان کے لیے فارم جو تھا وہ فل کر کے ڈاک خانے میں جمع کروا دیا اور PPSC کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد جب PPSC کے امتحان کی رول نمبر سلپ آئی تو اس نے امتحان دیا، اور 2 مہینے بعد جب اس کا رزلٹ آیا تو وہی لڑکی ٹاپ آف دا لسٹ آتی ہے اور پروفیسر کی جابس کی ریکوائر جو ہے اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس طرح سے اس بیٹی نے اپنے گول کو اچیو کیا، اپنے مصائب کو شکست دی اور اپنے آپ کو پہاڑ کی طرح مصائب کے سامنے کھڑا کر دیا، اور بالآخر مصائب کو منہ کے بل کھانی پڑی۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کہانی میں ہم نے یہ سیکھا کہ پریشانی اور مصائب
زندگی کا حصہ ہے۔ اب ان کو لے کر ہم اپنے مقصد اور اپنے گول سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنے گول کو اسٹوڈنٹ، اس کہانی میں ہم نے سیکھا کہ ہم مصائب اور پریشانیوں کو مد نظر رکھ کر اپنے گول اور اپنے مقصد کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو مصائب اور پریشانیاں اسی طرح ہی آتی رہیں گی، لیکن آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو ان مصائب اور پریشانیوں سے لڑیں۔ تعلیم وہ واحد تلوار ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ دنیا کی ہر قوت کو پست کر سکتے ہیں اور دنیا میں اپنا نام کا ایک جھنڈا جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ تو مزید ایسی سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔